بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامی نوان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کیا عمران خان کی رہائی ہو پائے گی کہ نہیں، کیونکہ جو پرانے سیاستدان ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان بالکل معصوم اور بے گناہ ہے اور اس کے اوپر چلائے جانے والے تمام مقدمات سیاسی ہیں اور حکومت وقت ایک بھی مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ اس کا زندہ اور منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ حال ہی میں ایک دن پہلے عمران خان کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کے خلاف جو گواہیاں پیش کی گئیں وہ انتہائی جھوٹی اور من گھڑت ہیں، اور یہی گواہیاں دوسرے لوگوں کے خلاف بھی پیش کی گئیں۔ لہذا گواہیوں سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ کورٹ کی پروسیڈنگ یہ بتا رہی تھی، وکلاء کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ عمران خان اگلی پیشی پہ 100% رہا ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے ناظرین، کہ ایک بے گناہ اور معصوم آدمی کو پابند سلاسل کر دیا گیا، کیا اس سے ملک پاکستان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ میرا دعویٰ ہے کہ پاکستان ہم 50 سال پیچھے لے گئے ہیں۔ عوام بھوک سے مر رہی ہے اور حکمران کہہ رہے ہیں سب اچھے کی رپورٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عمران خان کے دور میں چیزوں کے ریٹ چیک کر لیں اور آج کے دور میں چیزوں کے ریٹ چیک کر لیں۔ ناظرین، جب یہ حکومت جائے گی تو ایک ایسا پنڈورا باکس کھلے گا کہ پچھلی ساری حکومتیں کچھ بھی نہیں کر کے گئیں جو یہ کر رہے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ اتنی بڑی کرپشن ہونے جا رہی ہے، بلکہ ہو رہی ہے، صرف ایکسپوز ہونا ہے اس وقت جب یہ حکومت چلی جائے گی۔ اس وقت کھاتے کھلیں گے، کیونکہ اربوں روپوں کے اشتہارات میڈیا کو ایک سال میں دیے گئے پنجاب حکومت کی طرف سے۔ ابھی ہم سندھ حکومت کی بات کریں تو وہاں الحمدللہ سارا میڈیا بھی ان کا اپنا ہے، اور وہ سارے اشتہارات گھوم گھما کے انہی کے چینلز اور انہی کے اخبارات کو ملتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھلے گا ناظرین، جس کو لوگ صدیوں یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ دونوں حکمران پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، 100% ایک ہی خیالات رکھنے والی دونوں جماعتیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی سخت الفاظ یوز کیے ہیں، لیکن اگر میں ان کے حقائق سے پردہ اٹھا دوں تو ہو سکتا ہے یہ مجھے ہی اٹھا کے لے جائیں، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں میڈیا پرسن ہوں، سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور کس طرح سے پیسے بنا رہی ہے، کتنے چینل انہوں نے خرید لیے، کتنے انہوں نے اخبار خرید لیے، صرف اور صرف ان کے ہاتھ میں گیم ہونے کی وجہ سے۔ خود ہی اشتہارات انہوں نے دینے ہیں، وہی گھوم گھما کے پیسہ ان کو واپس مل جانا ہے۔ اسی طرح کا کام پنجاب حکومت نے بھی کیا۔ ویسے تو ہر دور میں ایسے ہوتا ہے، جو حکومت آتی ہے وہ میڈیا کا میکسیمم بجٹ رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے میڈیا سے بچنا ہوتا ہے۔ ناظرین، جس چینل اور اخبار کو کروڑوں کے اشتہار دے دیے جائیں گے، وہ ان کے خلاف کیسے بات کرے گا؟ میرا یہ سوال ہے۔ وہ ان کے خلاف کبھی بات نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو نرم سی بات کرے گا، جس سے ان کو نقصان نہیں ہوگا اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے، بلکہ یہ تو مریم صاحبہ کے کھاتے میں آتا ہے، سی ایم صاحبہ، پنجاب کا بجٹ کروڑوں میں، اربوں میں، اور فیڈرل نے ایک سال میں میرا خیال ہے کہ لگ بھگ 30 ارب کے اشتہارات دیے ہیں، جن میں بڑے ٹی وی چینل ہیں اور وہ اخبار ہیں ناظرین جن کا نام آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ہمیں آج تک اس طرح کے اشتہارات نہیں ملے، کیونکہ اشتہارات لینے کے لیے بہت بڑے بڑے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں، معاوضات دینے پڑتے ہیں، چاہے آپ ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، اخبار چلا رہے ہیں، ڈائریکٹلی آپ کو اشتہار نہیں ملتے۔ بہرحال بات اشتہارات کی طرف چلی گئی۔
ہمارا مدعا عمران خان تھا کہ عمران خان کی رہائی ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی۔ ناظرین، یہ جو کل سپریم کورٹ کی سماعت ہوئی ہے اس میں تو واضح طور پہ اشارے مل رہے ہیں کہ نیکسٹ جو پیشی ہے عمران خان کی، اس میں 100% عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے ارباب اختیار سے کہ جب روز محشر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس بے گناہ شخص کو آپ نے کیوں پابند سلاسل کیا، اس کے ساتھیوں کو کیوں پابند سلاسل کیا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان بے گناہ ہے، اس کے میکسیمم کارکن بھی بے گناہ ہیں، کچھ لوگ گناہ گار ہوں گے، میں اس بات سے ہرگز جو ہے نا وہ ڈنائی نہیں کرتا، کچھ لوگ بے گناہ ہیں، کچھ گناہ گار ہیں، لیکن ان کو کیوں نہیں سزائیں ملی جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ نکل گئے؟ ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے تھی نا، کیونکہ وہ پارٹی کا حصہ تھے۔ ان کو سزائیں اس لیے نہیں ملی کہ وہ پارٹی چھوڑ گئے، دوسری پارٹیوں میں چلے گئے جان بچانے کے لیے یا جیلوں سے بچنے کے لیے۔ لہذا اس وقت جو صورتحال ہے وہ ٹوٹلی عمران خان کے حق میں جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ عمران خان کا جیل میں رہنا اس کی پارٹی کو بے حد کمزور تو کر گیا، لیکن عمران خان کو مقبول ترین لیڈر ثابت کر گیا۔ اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کا سب سے تگڑا اور بھاری نام عمران خان ہے، بھلے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ جس دن عمران خان رہا ہوگا اس دن یہ بات آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گی۔ ناظرین، 5 اگست کا احتجاج اناؤنس کیا گیا 3 مہینے پہلے، اور جب 5 اگست آئی تو ان کے پلے کچھ نہیں تھا، کیونکہ لوگ خوف کے مارے باہر اس طرح نہیں نکلے جس طرح نکلنا چاہیے۔ جس طرح پی ٹی آئی کا مرال ہے اس کے مطابق لوگ احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلے۔ اسی طرح پھر اب 14 اگست کا احتجاج اناؤنس کر دیا گیا کہ 14 اگست کو بہت بڑا احتجاج کریں گے، ملک گیر احتجاج کریں گے، پاکستان کو بند کر دیں گے۔ یہ کس بے وقوف نے آپ کو کہا کہ آپ 14 اگست کو یہ احتجاج کریں؟ یہ بہت غلط ہے۔ آپ 15 اگست کو احتجاج کریں، جس دن انڈیا کا یوم آزادی ہے۔ ہمارا یوم آزادی 14 اگست ہے، ہم آزادی منائیں گے۔ پاکستان کے رہنے والے لوگ جن کا یہ اپنا ملک ہے وہ آزادی کا جشن منائیں۔ احتجاج تو آپ کسی بھی دن ریکارڈ کرا سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ آپ کا احتجاج کمزور وکٹ پہ آپ کھیل رہے ہیں، آپ کا احتجاج کہیں بھی کام نہیں آ رہا۔ احتجاجوں سے کبھی رہائیاں نہیں ہوئیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، احتجاج سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس پیشی پر عمران خان کی رہائی مجھے 100% کنفرم نظر آ رہی ہے، اور ناظرین مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی دیر عمران خان جیل میں رہے گا، ہو سکتا ہے وہ نیک آدمی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اس کو تو آپ نے ایک بہت اچھا موقع دے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے۔ تو میرا دعویٰ ہے کہ جب یہ بندہ رہا ہو کے آئے گا تو اس وقت یہ ایک صوفی بزرگ کی شکل اختیار کر چکا ہوگا، لوگ اس بندے سے فیض یاب ہوں گے، کیونکہ جو بندہ 24 آور جیل میں بند ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو کامیابی بھی اس کا مقدر ہے، اور آنے والا ٹائم جو ہے اس کے لیے بہترین ٹائم ہوگا۔ اور جتنی تکلیف اس بندے کو دی جا رہی ہے، اس طرح کے سیاست دانوں کے ساتھ پہلے کسی نے اس طرح کا سلوک نہیں کیا۔ نواز شریف بھی جیل میں رہے، مریم بی بی بھی جیل میں رہی، ہاشمی صاحب جیل میں رہے، اور یہ ہمارے شیخ رشید صاحب جیل میں رہے، سارے جیل میں رہے، فواد چودھری ہے، کتنے نام ہیں، لیکن کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کیا گیا۔ 22 گھنٹے اس شخص کو ایک کال کوٹھڑی میں بند رکھا جاتا ہے اور صرف 2 گھنٹے کے لیے اس کو روشنی میں لایا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وقت کے حکمرانوں نے
ہر حد تک اس بندے کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی، اس کی سہولتیں آسائشیں ختم کی، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کا اس حال تک اس کو پہنچا دیا کہ وہ ہاتھ کھڑے کر دے۔ لیکن قربان جاؤں اس شخص کے، اس نے 28 کروڑ عوام کی خاطر ہر تکلیف برداشت کی اور مسلسل ابھی تک وہ برداشت کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں مرنا پسند کروں گا لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میرے ملک کا مسئلہ ہے، میری عوام کا مسئلہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، اس طرح کے لوگ روئے زمین پر آج کے دور میں بہت کم ہیں۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج میرے احساسات، میرے جذبات اندر سے بھڑک رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ کیا ساری زندگی انہی حکمرانوں نے ملک چلانا ہے؟ نہیں، ہمارے آنے والی نسلوں نے ملک چلانا ہے۔ ہم ان نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں حکمرانوں کو جن کے ہاتھ میں اس وقت پوری گیم ہے، عمران خان کو رہا کریں اور اس سے کوئی بڑا کام لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی بڑا کام لینا ہے۔ یہ بھی میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک نے اس شخص سے کوئی بڑا کام لینا ہے، ورنہ اب تک یہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا۔ کیسا مرد حق ہے، مرد مومن ہے، آج تک ہاسپٹل نہیں گیا، اس نے کوئی بہانہ نہیں کیا، اور جب اس کو گرفتار کیا گیا وہ زخمی تھا، اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہوئی تھی۔ یہ ساری ہمدردیاں ناظرین میرے دل میں نہیں ہیں، یہ پوری 28 کروڑ عوام کے دل میں ہیں۔ جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں وہ بھی یہ ہمدردیاں رکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، اور میری یہ ریکارڈنگ سنبھال کے رکھیے گا، کیونکہ آنے والی پیشی پہ عمران خان کی رہائی 100% کنفرم ہے۔ پاکستان زندہ باد۔